محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمضال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالب بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب میں روضہ مبارک پہ حاضری دیتا ہوں، جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، آخر تک میں سارا یہ بیان کرتا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہاں سے آیا؟ میرا تعلق ایک قدیم ذمہ دار گھرانے سے ہے، تو وہ ہماری کچھ، پھر ہم دریائے راوی کے کنارے پر رہتے ہیں۔ جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں، بہت لڑائی مار کٹائی، جھگڑے، لڑائیاں، چوری چکاری، چوریاں کروانی، دشمنی پر چوریاں کروانی، اس قسم کا ماحول۔ اور پھر ہمارے خاندانی مراثی جن کو 10-12 پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں، ان کا ایکشن ہوتا تھا۔ جو ہی ڈیروں میں آتے، سرداریاں قائم، سر بخت خیر، دیر آباد، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے۔ جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں گے، جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی۔ تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف آ کے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، پیسے بھی لے کر جاتے ہیں، گندم بھی لے کر جاتے ہیں، ہر شے، ہر ضرورت، بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے سارے مراسی آتے ہیں، ملتے ہیں، میری جتنی کوئی بساط ہے اس کے مطابق میں ان کی خدمت بھی ضرور کرتا ہوں۔ تو ان کا وہ اسٹائل ہو، آتے ہی یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، سرداریاں قائم، سر بخت خیر، ڈیرے سلامت، میاں اللہ بخش میرے باپ کا نام، میاں اللہ بخش دے ڈیرے قائم، میاں نایت علی دے، میاں گانے دے، میاں جانے دے، پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے، مجھے نہیں آتے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی ہے۔ میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں کے، ان میں سے نام نکلوائے تو 16 نام نکلے ہیں، اس سے اوپر ملا کوئی نہیں، 16 نام ہیں۔ تو وہ 16 نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے۔ میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی، میں یاد نہیں کر، میں 16 نام یاد نہیں کر سکا۔ میں نے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام یاد کیے۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں، ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ان کا علاج بھی کراتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے، سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے، اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے۔ تو میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کر اور کمی بن کے
آپ کو جا کے سلام پیش کروں گا. بستے رہن دیرے آل رسول دے. اگر میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں گا. شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو، چونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا. جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے، وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں، زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں، لیکن پتہ چلے گا جب واپسی ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے، مجھے اہانت مسلم سے بچائے، مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے. میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں، توڑ کا سبب نہ بنوں. میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں، جڑے اللہ کرے. اللہ نے ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آج آپ کا مراسی بن کے آیا. آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیڑھی کے ساتھ. میں نے آپ کو سلام پیش کیا، میں نے اب سنایا بھی. پھر ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا کہ سرداریاں کہیں دیر آباد، آل رسول دے، علی دے، حسن دے، حسین دے، جعفر دے، عقیل دے، عباس دے، زین العابدین دے، سرداریاں قائم، سر وقتی خیر. میں کہا میرے مالک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلبگار ہوں. ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں. درگزر چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ، ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں، ایک ان کی تعریف بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے. میں کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ وہی مراسی والی ہے. اور ہمارا ایک مراسی، اس کا نام صدیق ہے، وہ بڑا بیچارہ، جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متواضع وہ ہے. اس کو دیکھتے اس پہ رحم آ جاتا ہے. تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اوڑھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ، صدیق کا مراسی آیا، توڑے درد، توڑی شان بیان کرن، توڑے گھر دی، توڑے بچیاں دی، توڑی اولاد دی، توڑی بیگمات دی، دیر سلامت، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر. ہماری زبان میں جو مراسی ہیں، مراسی وہ جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے پرب کا لفظ ہے. پرب، مراسی اور پرب، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں، جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، چناوڑی زبان. وہ کدے گیا ہوں جی، میں پر بھاں کول گیا ہوں. میں کدھر جا رہا تھا، ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا، تو میں نے گاڑی روک لی. میں وہ کدے جاندہ پہ کہ جو پر بھاں کول جاندہ پہ منگن کوئی شے. تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے، اوروں کے پاس بھی جاتے. کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے، کہیں سے کچھ ملتا ہے. تو میں پورا مراسی بن کہتا ہوں، آپ سے بڑا پرب کوئی نہیں، مجھ سے نکما مراسی کوئی نہیں. مراسی بھی نکمے ہو کر جیبیں بھر کے جاتے ہیں. میں بھی آپ کا رب سے بخشش کا طلبگار ہوں، عافیت کا طلبگار ہوں. سر بخت خیر، آل رسول دے دیر سلامت، آل محمد دے دیر سلامت. تو سب کے نام لیتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ کے دیر آباد رہیں. یا رسول اللہ، امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ سب کی شفاعت فرمائیں. علی کے دیر آباد رہیں، حسن کے دیر آباد رہیں، حسین کے دیر آباد رہیں،
جعفر کے دیرے آباد رہیں، عقیل کے دیرے آباد رہیں، زین العابدین کے دیرے آباد رہیں۔